پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دنیا بھر کے عازمین حج کے لیے باب حج کے دوبارہ کھل جانے کو عظیم بشارت قرار دیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے IAEA میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد کو زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے آج شام اسلام آباد میں تحریک انصاف کی نیشنل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شہباز شریف کی حکومت امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، اور عراق کے وزیر اعظم نے بغداد میں تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق نے ایران اور سعودی عرب کے نظریات کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے دنیا بھر کے عازمین حج کے لیے باب حج کے دوبارہ کھل جانے کو عظیم بشارت قرار دیا۔ آپ نے ساتھ ہی صہیونیوں کو عالم اسلام کی فوری نوعیت کی بلا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ صہیونیوں کی سازشوں اور منصوبوں کا پردہ فاش کرنا حج کے دوران ضروری امور میں سے ایک ہے۔ ایران کی حج کمیٹیوں کے عہدیداروں اور ارکان نے بدھ کے روز رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات اور اس سال عازمین حج کو فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ خداوند عالم نے 2 سال کے وقفے کے بعد ایرانی زائرین اور عازمین حج اور دنیا کے دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے حج کے دروازے دوبارہ کھول دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت الہی ہے جو دروازے کھولتی ہے اور آپ کے لیے راستہ آسان بناتی ہے۔ یہ لطف و کرم کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی جانب سے حجاج کرام کے اشتیاق اور تڑپ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ اگر ہم حج کے مفاہیم پر لازمی غور و فکر کریں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان حج سے کیا حاصل کرتا ہے اور اس کے نتائج انسانی زندگی کے کتنے عظیم حصے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پرامن اور دوستانہ بقائے باہمی کو حج کا اہم ترین درس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مختلف علاقوں، تہذیبوں، نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ناآشنا لوگ حج کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں۔ آپ نے دوستانہ بقائے باہمی کے فقدان کو بشریت کی اہم ترین مشکل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آج نہ صرف مسلمانوں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ حج انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمزیستی یا دوستانہ بقائے باہمی کا سلیقہ سکھاتا ہے اور مختصر وقت کے دوران بقائے باہمی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے سادگی کو حج کی تعلیمات کا ایک اور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ احرام سادہ زندگی کی علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونیوں کو عالم اسلام کی فوری نوعیت کی مشکل اور بلا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ صہیونیوں کی سازشوں اور منصوبوں کا پردہ فاش کرنا حج کے ضروری کاموں میں سے ایک ہے۔ آپ نے عوامی خواہشات کے برخلاف امریکی منشا پر عمل کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والی عرب اور غیر عرب حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حکومتوں کو جان لینا چاہیے کہ انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ صہیونی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حج کو مسلم امہ کے اتحاد کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ سب کو مل کر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد میں کوئی خلل واقع نہ ہو، کیونکہ اختلاف پیدا کرنا اور خاص طور سے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا برطانیہ کی چال ہے۔ ایران کے عازمین حج کا پہلا قافلہ 13 جون کو تہران سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ اس سال ایران سے 39,600 عازمین حجاز مقدس جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کی توسیع کے بارے میں گفتگو کی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ہندوستان کے دورے پر بدھ کی
صبح نئی دہلی پہنچے۔ بدھ کو ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل نیز دو طرفہ تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور ہندوستانی قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی ملاقات میں علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور خطے میں سیکیورٹی کے استحکام کے تعلق سے باہمی تعاون کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہندوستان پہنچنے پر نئی دہلی میں ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات کا اہم ایجنڈا طویل المدت تعلقات کے روڈ میپ کو حتمی شکل دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے تعلقات نہایت خوشگوار ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف وفود کے آپسی دوروں سے مختلف شعبوں میں یہ تعلقات مزید فروغ پائے ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ان کا یہ دورہ ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ اس ملک کی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان نوپور شرما اور اسی طرح پارٹی کے دہلی میڈیا کے ہیڈ نوین جندل نے خود سرانہ طور پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا، جس پر ایران سمیت عالم اسلام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، یہاں تک کہ بعض ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم شروع کر دی گئی ہے، جبکہ کئی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سخت متنبع کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ پرامن بقائے باہمی کی راہ میں قدم بڑھایا اور ہندوستان میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے پرامن زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ قابل ذکر ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا ہندوستان پہنچنے پر آج نئی دہلی میں اس ملک کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے IAEA میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد کو زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ امریکہ اور 3 یورپی ملکوں جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف مشترکہ قرارداد جمع کرائی ہے۔ اس قرارداد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون کے باعث سیف گارڈ سے متعلق مسائل اور اختلافات حل نہیں ہو سکے ہیں اور تہران کو اس حوالے سے IAEA کی تجاویز کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے 3 یورپی ملکوں کی مجوزہ قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے الزامات پچھلے 20 برس سے ایران پر لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دعووں کا معاملہ PMD کے تحت ختم ہو چکا ہے اور مغربی ملکوں کو ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنا تھیں جو انہوں نے تاحال نہیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا حصہ اور اس کے پیچھے صہیونی حکومت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کی نیشنل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شہباز شریف کی حکومت امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام کی نہیں بلکہ واشنگٹن کے حکام کی فکر ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر امریکی حکام ناراض ہو گئے تو غیر ملکوں میں موجود ان کے اثاثوں کو نقصان پہنچائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہم پر 400 مرتبہ ڈرون حملے کیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، اس لیے اس نے ہماری حکومت گرا دی، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ اگر ہماری حکومت رہی تو ہم روس سے 30% سستا تیل خریدیں گے، جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے۔ غاصب سندھ حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس درمیان حماس نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مجرمانہ اقدامات کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کو سزا دے۔ غرب اردن کے علاقوں پر صہیونی جارحیت کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ الخلیل میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک صہیونی فوجی کا ہتھیار چھین کر اسے نہتہ کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں تل ابیب کے اندر تک فلسطینیوں کی کارروائیوں سے غاصب صہیونی حکام اور صہیونی انتہا پسندوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور غاصب صہیونیوں نے
فلسطینیوں کی کارروائیوں سے خائف ہو کر اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ عبری زبان کے ایک مرکز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک فلسطینی نے جب الخلیل کے قریب الفوار چوراہے پر گاڑی کی تلاشی کے لیے اس کی کار چیک پوسٹ پر روکی گئی تو اس فلسطینی نے ایک صہیونی فوجی سے اس کا ہتھیار لے لیا اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد الخلیل میں صہیونی فوجی چوکس ہو گئے تاکہ اس فلسطینی کو گرفتار کر سکیں۔ اس واقعے کے بعد صہیونی فوجیوں نے مذکورہ فلسطینی کو گرفتار کرنے کے لیے تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ کچھ عرصے قبل فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ رواں عیسوی سال کے آغاز سے اب تک صہیونی فوجیوں نے 1200 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے بارے میں اقوام متحدہ سے وابستہ ایک کمیٹی کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ صہیونی حکام کو ان کے جرائم کے ارتکاب پر سزا دی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ اس کمیٹی نے اعلان کیا کہ فلسطین میں جاری غاصبانہ قبضے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے جاری رہنے کے بارے میں اقوام متحدہ سے وابستہ اس کمیٹی کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی کمیٹی کی اس رپورٹ نے اس بات کو ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ غاصب صہیونی حکام کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے ارتکاب کی بنا پر قرار واقعی سزا دیے جانے اور ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے بغداد میں تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق نے ایران اور سعودی عرب کے نظریات کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے کہا ہے کہ عراق نے ایران اور سعودی عرب کے نظریات کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بغداد میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ ماہ یہ کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ دوستی کے لیے ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ جنوری 2016 میں ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اپریل 2022 میں سیکیورٹی مذاکرات شروع ہوئے، جس کے 4 دور گزشتہ سال اور 5واں دور گزشتہ ماہ کے شروع میں منعقد ہوا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے یوب میں ایک مسافر بس کے حادثے میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان کے علاقے یوب میں قومی شاہراہ پر قلعہ سیف اللہ کے قریب ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ بس تقریباً 23 افراد کے ہمراہ لورالائی سے یوب جا رہی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بس ایک پہاڑ کی چوٹی سے گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 23 میں سے 22 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ قبائلی علاقہ ہے جو یوب سے 1572 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک بچہ معجزاتی طور پر بچ گیا، جسے زخمی حالت میں اسپتال میں داخل قرار دیا گیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے مسافروں کی لاشوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے، 5 خواتین اور 11 مرد شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جار سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی 64 بار خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں سویڈن میں ریاض اور صنع کے درمیان ہونے والے جنگ بندی سمجھوتے پر 18 مئی 2018 سے عمل درآمد شروع ہوا تھا، تاہم جار سعودی اتحاد روزانہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ الحدیدہ میں جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی ایسی حالت میں کی گئی ہے کہ یمن میں جار سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 103 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔